سب سے پہلے یہ تصویر دیکھیں. اس تصویر میں لکھا ہوا کہ لیبیا سے یورپ جاتے ہوئے کچھ ایک کشتی الٹ گئی اور اس میں تقریباً 57 لوگ تھے، وہ ڈوب کر جاں بحق ہو گئے. اس میں پاکستانی بھی تھے، باقی ملکوں کے بھی تھے. اب یہ ایک بڑا ڈرٹی بزنس ہے. ایکچولی یہ جو چیز انسان کو باہر لے کے جاتی ہے نا کہ جی ہم نے باہر جانا اور کمائی کرنی ہے ڈھیروں ساری، تو ایک تو یہ خام خیالی ہے. کچھ لوگ پہنچ بھی جاتے ہیں لیکن وہ ان کو اتنے کم ویجز ملتے ہیں کہ وہ بڑے مشکل سے اپنا گزارا کرتے ہیں اور بڑی اپنا پیٹ کاٹ کے سمجھ لیں اپنے گھر والوں کو پیسے بھیجتے ہیں. جانا کیوں جاتے ہیں؟ سب سے پہلی وجہ پاکستان کا اکنامک کرائسس، اور دوسرا چلو باہر پہنچ جائیں گے، یورپ پہنچ جائیں گے، گوریاں شوریاں دیکھ لیں گے، اور جاتے سارے جان ہتھیلی پہ رکھ کے جاتے ہیں، سب کو ہی پتہ. تو اب یہ پہلے بھی کچھ دنوں پہلے بھی یہ ایک واقعہ ہوا اسی طرح کا کہ کچھ دن پہلے تو کچھ مہینے پہلے کی بات ہے کہ اٹلی کے قریب جا کے ایک کشتی الٹ گئی اور وہ ختم ہو گیا سارا کچھ. جو لوگ ویڈیوز بھی آئیں کہ جو قریب پہنچ گئے تھے تو وہ بھی سارے ڈوب گئے. تو یہ ویڈیو ایکچولی میری انہی لوگوں کے نام ہے جو باہر اس طرح انلیگل ویز سے جانا چاہتے ہیں. اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ اسی طرح کا ایک پیٹرن ہے جو میرے مائنڈ سے گزرا ہے کہ جیسے کہ ادھر ہوتا ہے نا ہمارے انکاؤنٹر اسپیشلسٹ کچھ ہوتے ہیں. انکاؤنٹر کیسے کرتے ہیں؟ جو مجرم پیشہ جرائم کو قابو کرنے کے لیے وہ ایک فیک انکاؤنٹر بناتے ہیں اور کہتے ہیں جی ساتھیوں نے حملہ کیا تھا اور اس وجہ سے یہ ڈوب گیا. ڈوب نہیں گئے، اس وجہ سے انہوں نے فائرنگ کی اور یہ بندہ مارا گیا. بالکل اسی پیٹرن کے اوپر یہ پہلے ایک کشتی الٹ گئی اور یہ پھر ادھر سے اب یہ نئی خبر آئی ہے کہ یہ بھی الٹ گئی لیبیا کے اندر. تو اس میں شبہ جو یہ ہے نا میں ڈاؤٹ فل ہوں اس بارے میں، کیونکہ یہ اسی طرح کا ایک پیٹرن ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اب انلیگل جو لوگ ادھر سے جاتے ہیں تو یورپ بھی ان سے کوئی خاص خوش تو ہوتا نہیں ہے، ظاہری سی بات ہے. تو وہ جو خوشی ہوتی ہے نا ان چیزوں کو روکنے کے لیے، کیونکہ وہ خوش نہیں ہے تو وہ اس کو روکیں گے، ظاہری سی بات ہے. اور اس میں ایک جو مصدقہ خبر وہ یہ بھی ہے کہ ادھر جو دو جرنیلوں کی لڑائی ہو رہی ہے سوڈان کے اندر، تو وہ سوڈان کے اندر جو دو جرنیلوں کی لڑائی ہے نا، اس میں جو ایک جرنیل ہے جس نے اپنی 1 لاکھ فوج بنائی ہوئی ہے اور وہ ایک طرح سے اینٹی سٹیٹ بن گیا، جس طرح پاکستان کے اندر بگٹی ہوتا تھا کسی دور کے اندر، لیکن اس کا تو معاملہ خیر اور تھا. تو وہ اس طرح 2 جرنیلوں کی آپس میں لڑائی چل رہی ہے اور مطلب کنٹری ورسز اسٹیٹ ورسز اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ، کہ اسٹیٹ کے اندر ایک اور جو جرنیل ہے اس نے اپنی 1 لاکھ فوج بنا لی اور اس طرح وہ اسٹیٹ کے خلاف ہی کھڑا ہو گیا. وہ چاہتا ہے میری حکومت ہو اور اسٹیٹ چاہتی ہے ہماری حکومت ہو. تو اس طرح کے ایک پیٹرن بنا. اب ایکچولی یہ ساری سوڈان کی سٹوری بتانے کا مقصد یہ ہے کہ وہ جو ایک میگڈی شاید ان کا نام ہے جرنل جو اینٹی سٹیٹ ہے اس ٹائم، اس نے ایک معاہدہ کیا ہوا تھا یورپ کے ساتھ. یورپ میں ان کی جو یونین ہے یورپین یونین، کہ وہ جو انلیگل مائیگرینٹس آتے ہیں نا اس طرح ڈنکی مار کے جو لوگ آتے ہیں ان کو وہ روکے گا. اور اب روکنا آپ سمجھ لیں کس طرح روکنا ہے، یا تو ان کو اریسٹ کریں گے. اب اریسٹ نہیں ہوتے، یہ زیادہ تر بھاگ جاتے ہیں لوگ، تو اس لیے انہوں نے میرا خیال ہے کہ اب یہ سوچا ہے کہ ان کو ماریں، کشتیاں الٹائیں اور کوئی بھی نہ آئے. اس لیے پاکستانی قوم کے نام میرا یہ پیغام ہے کہ بھائی جان زیادہ قیمتی ہے اور اپنی جان کی حفاظت کرنا بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہے. جان بوجھ کے خودکشی کرنا کسی چیز کا حل نہیں ہے. تو جو آپ کے حصے کا رزق ہے وہ انشاءاللہ آپ کو مل کے ہی رہے گا. جان پر کھیل کے جانے کی بجائے جتنی محنت ادھر جا کے کرنی ہے نا، وہ بندہ اگر ادھر ہی کر لے تو وہ بھی کامیاب ہے. لیکن یہ ہے کہ ایک تو انلیگل کام کرنا اسلام میں ویسے ہی جائز نہیں ہے، اور جائز ناجائز ہم چھوڑ دیتے ہیں. لیکن سب سے پہلی چیز جو اپنی جان قیمتی ہے اس کا خیال رکھنا سب سے زیادہ ضروری ہے. اور جو لوگ ادھر پہنچ بھی جاتے ہیں وہ بھی بیچارے بڑی مشکلات میں ہوتے ہیں، کیونکہ جو ادھر کے لوگ ہیں ان کو بھی پتہ ہے ان کے پاس نہ کوئی پاسپورٹ ہے، نہ ان کے پاس کوئی کاغذات ہیں، پیپرز وغیرہ تو ان کے ہے کوئی نہیں. تو وہ بھی ان کو مینیپولیٹ کرتے ہیں، ان کا پورا فائدہ اٹھاتے ہیں. اب دیکھیں ادھر پے کرتے ہیں آورز میں، پر گھنٹہ کے حساب سے گورنمنٹ کہتی ہے کہ ان کو پے کریں. تو اس وجہ سے ان کے اسٹوڈنٹس ہیں، جو بھی لوگ ہیں، وہ سارے ہوٹلوں پہ کام کرتے ہیں اور اسے برا بھی نہیں سمجھا جاتا، کوئی معیوب بھی نہیں سمجھا جاتا، کیونکہ امیر غریب سارے کام کرتے ہیں. لیکن
اب ایک ہیومن مینٹیلٹی ہے، ایک بندے کو ایک، جس طرح پاکستان میں ایک سسٹم ہے کہ صبح سے لے کر شام تک کام کریں پھر آپ کو ماہانہ ایک تنخواہ ملے گی، تھوڑی سی نامنل سی، اسی طرح بھائی ان کا بھی دل کرتا ہے کہ ہم کیوں اتنا پیسہ پے کریں، یہ ہماری جی کمائی کا ذریعہ ہے، تو ہمیں تو وہ بندے چاہیے جو ساری رات پمپ پہ کھڑے رہیں اور کمائی کریں۔ اس لیے وہ پھر ایسے کرتے ہیں کہ کمائی کا جو ہوتے ہیں اس طرح کے اللیگل امیگرینٹس، وہ ان کو تلاش کرتے ہیں اور ان کو بالکل تھوڑی سی تنخواہ پہ رکھ لیتے ہیں اور وہ بیچاروں کی مجبوری ہوتی ہے ادھر کام کرنا۔ اس طرح یہ ایک سائیکل چلتا رہتا ہے، وہ کئی سال 20 سال کے لیے ادھر ہی بیچارے پھنسے رہتے ہیں اور ان کے کاغذات بھی نہیں بنتے، لیکن جیسے ہی وہ پاکستان کے اندر آتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں واہ جی واہ، واہ جی واہ، اور یہ چودھری صاحب آ گئے۔ ظاہر سی بات ہے وہ 20 سال ایک جگہ پہ رہا تو کچھ نہ کچھ تو اس نے بنایا ہوگا۔ کچھ لوگ بیچارے شادیاں کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ بھی ادھر ہی پھنس جاتے ہیں۔ تو یہ ایک بڑا ڈرٹی سائیکل ہے جس کے اندر عوام جا کے پھنس جاتی ہے۔ یہ پیچھے والے سے سمجھتے ہیں کہ کیا بات ہے، اٹلی بندہ پہنچ گیا، اب وہ ماہانہ 70,000 50,000 بھیج رہا ہے گھر والوں کو، تو کیا بات ہے، موجیں لگی ہوئی ہیں۔ لیکن چیزیں اس طرح نہیں ہیں۔ اب جو بھی لوگ باہر ہیں، ابھی میری ایک دوست سے بات ہوئی، فن لینڈ ہوتا ہے، تو اس سے میں نے کہا کہ چھوٹے بھائی کو بھی لے جاؤ۔ وہ کہتا بھائی ادھر اس کو موجیں ہیں اور ذمہ داری چاہے ہے لیکن ہے تو موجیں نا، کام نہیں کرنا پڑتا یا کم کرنا پڑتا ہے، تو ادھر تو بڑی مشکل لائف ہے، اس لیے وہ ادھر ابھی نہیں جانا چاہتا۔ تو یہ مسائل ہیں، اس لیے جانے سے پہلے 1000 دفعہ سوچیں۔ لوگ چلے جاتے ہیں پیچھے، لوگ مارے جاتے ہیں، ان کے ڈیتھ ہو جاتی، پیرنٹس تک کی ہو جاتی ہے، اور پوری فیملی، ایسے کیسز بھی سنے، پوری فیملی ادھر گئی اور بندہ ادھر گیا اور پوری فیملی پیچھے سے ان کی ڈیتھس ہو گئی لیکن وہ پہنچ ہی نہیں سکا۔ 20 سال کے بعد واپس آتے ہیں، گاڑی شاڑی ہوتی ہے، بس یہ ایک کامیابی کا ہمارا معیار ہے۔ تو اس سے بہتر ہے دبئی شبئی چلے جائیں، جتنا پیسہ ادھر لگا کے جاتے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ادھر جو لوگ جاتے ہیں نا وہ امیر گھروں کے ہوتے ہیں، اور امیر گھروں کے ہی لوگ جاتے ہیں۔ غریب کو تو پتہ ہی نہیں ڈنکی کیسے مارنی بیچارے کو، نہ اتنے کانٹیکٹس ہوتے ہیں۔ جو امیر لوگ ہیں نا ان کو پتہ ہوتا ہے، آپ دیکھیں ان کے کبھی وہ جو ویڈیوز لیک ہوتی ہیں سارے امیر گھروں کے، کوئی گجر ہوتا ہے، کوئی کچھ، تو یہ امیر گھروں کے ہوتے ہیں۔ ان کو دیکھیں، ان کے وہ ڈریسنگ اور ان کے بیگز، عام بندے کے پاس، بیچارے کے پاس تو اتنے بیگز ہی نہیں ہوتے، اور کچھ ان کے میں سے راستے میں مارے جاتے ہیں۔ تو یہ بڑا افسوسناک واقعہ ہے، یہ جو دوسرا ابھی میں نے سنا ہے نا، تو یہ میرا خیال یہ ہے کہ یہ ان کو جان بوجھ کے ان کی کشتیاں الٹا رہے ہیں تاکہ گورنمنٹ پہ بھی اس کا بلیم نہ آئے، اور اکثر یہ چیزیں ایسے ہی ہوتی ہیں۔ اور وہ الٹاتے کیسے ہیں؟ سب میرینز ان کے پاس ہوتی ہیں اور بڑے سارے طریقے ہیں ان کو الٹانے کے۔ تو جب یہ بالکل ادھر قریب پہنچتے ہیں تو منزل سامنے ہوتی ہے اور وہ الٹا دیتے ہیں ان کو، تاکہ گورنمنٹ پہ بھی بلیم نہ آئے کہ یہ دیکھیں جی یہ بیچارے گھر سے تارکین وطن تھے تو ان کو مار دیا، اور نہ ان کا کوئی خرچہ ہو اور نہ ان کو رکھنے کا کوئی خرچہ ہو، کیونکہ اگر ان کو پکڑ لیں گے تو ظاہر سی بات ہے ان کو جیل میں رکھنا پڑے گا، پھر وہ انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کے مطابق ان کو کھانا پینا بھی دینا پڑے گا، ان کو کوئی سٹائپنڈ دینا پڑے گا، یا ان کو کوئی پاس رکھنا پڑے گا۔ اگر ڈیپورٹ بھی کرتے ہیں تو ڈیپورٹ پہ بھی خرچہ آئے گا۔ تو یہ اس طرح ایک نیٹ ورک ہے ان کا کمپلیٹ، جو لوگوں کو ادھر سے لے کے جاتے ہیں، ورگلا کے لے کے جاتے ہیں کہ جی بڑی موجیں ادھر، اور لوگ بھی جانے کو بیچارے تیار بیٹھے، ظاہر سی بات ہے جو جس حساب کی یہاں پہ غربت آ گئی۔ لیکن یہ ہے کہ اوائڈ کرنا چاہیے، یا تو آپ کو ہونا پورا کہ جی پہنچ ہی جانا، پھر بھی لیکن کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ وہ اس پہ کافی فلمیں بھی بن چکی ہیں، کافی لوگوں کے انٹرویوز بھی ہیں کہ جنگلوں میں چھوڑ دیتے ہیں اور بڑی مشکل سے لوگوں سے پیسہ لے کے الٹا تو پھر ان کو جا کے چھوڑتے ہیں۔ تو امید ہے یہ آپ کے لیے تھوڑا انفارمیٹیو رہا ہوگا، تو اس پہ ضرور سوچئے گا کہ یہ کوئی حادثات نہیں ہیں، یہ سوچی سمجھی سازش کے تحت ہوتی ہیں یہ چیزیں۔ آج نہیں تو کل یہ چیزیں سامنے آ بھی جاتی ہیں، لیکن عام لوگوں کے ایکسیس میں اتنی زیادہ نہیں پہنچتی، کیونکہ ہم نہ تو نیوز پیپر پڑھتے ہیں، اسی طرح اگر کوئی بتا دے، کوئی یوٹیوبر، کوئی ٹک ٹاکر تو ٹھیک ہے، نہیں تو ہم خود بھی ویسے تردد نہیں کرتے۔ ہمارے اپنے کچن کے بڑے مسائل ہیں، ہم کیا کام کریں گے، غم اور بھی ہیں ان چیزوں کے سوا زندگی میں۔ تو امید ہے آپ کو اس میں کافی ہیلپ ہوئی ہوگی۔ اللہ حافظ۔